کراچی کا ایک پوش علاقہ DHA فیز 6، وہاں ایک لگژری فلیٹ جہاں کبھی لگتا تھا زندگی ہی زندگی ہے، آج وہاں بس ایک خاموشی ہے اور ڈھیروں سوال۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ایک ابھرتی ہوئی ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی، جن کی کہانی کا انجام بہت غیر متوقع، بہت افسوسناک تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ حمیرہ اصغر ایک ستارے کی خاموش موت نامی ماخذ کی روشنی میں اس واقعے کے حقائق کو سمجھیں۔ تو حمیرہ اصغر 1992 میں لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ایک خوبصورت چہرہ، دلکش مسکراہٹ، اور بتایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی انہیں اداکاری اور ماڈلنگ کا شوق تھا، اور انہوں نے جلدی ہی اپنی پہچان بنا لی تھی شوبز میں۔ فیشن شوز کیے، ڈرامے کیے جیسے گمنام، جی ایک ریالٹی شو تماشا گھر میں بھی آئیں، فلم جلیبی میں بھی کام کیا۔ ہاں، کافی فعال تھی وہ اپنے کیریئر میں۔ بالکل، سوشل میڈیا پر بھی بہت مقبول تھیں، 7 لاکھ سے زیادہ فالوورز۔ جی، ایک بڑی تعداد ہے۔ اور 2023 میں تو انہیں بیسٹ ایمرجنگ ٹیلنٹ کا ایوارڈ بھی ملا۔ تو بظاہر سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ ہاں، دیکھنے میں تو یہی لگتا تھا کہ ایک کامیاب کیریئر ہے، مقبولیت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ جو آن لائن اتنی توجہ تھی، اتنے لائکس، اتنے فالوورز، کیا حقیقی زندگی میں بھی کوئی تھا ان کے پاس، کوئی سہارا؟ یہ سوال آگے چل کر بہت اہم ہو جاتا ہے اس کہانی میں۔ کیونکہ اکتوبر 2024 میں جی، اچانک جیسے سب کچھ بدل گیا۔ حمیرہ سوشل میڈیا سے ایک دم غائب ہو گئیں۔ اچھا، مطلب کوئی پوسٹ نہیں، کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی پوسٹ، کوئی سٹوری، بالکل خاموشی۔ اب شروع میں تو شاید دوستوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ بھئی مصروف ہوں گی کسی کام میں۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ خاندان کی طرف سے بھی کوئی ایسی خاص تشویش کی خبر نہیں آئی، اور مداح وہ تو آپ کو پتہ ہے، آج ایک چہرہ ہے کل دوسرا، شاید وہ نئے ٹرینڈز میں کھو گئے۔ جی، اور پھر وقت گزرتا گیا، مہینوں گزر گئے، اور پھر بات سامنے آئی جولائی 2025 میں۔ اتنے عرصے بعد؟ جی ہاں، اسی فلیٹ کے مالک مکان نے پولیس کو فون کیا۔ وجہ یہ تھی کہ پچھلے 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے، کرایہ نہیں آیا تھا۔ اوہ۔ پھر عدالت سے اجازت لی گئی، اور جب فلیٹ کا دروازہ توڑا گیا تو اندر جو منظر تھا وہ بہت ہی، آپ کہیں، تکلیف دہ تھا۔ کیسا منظر تھا؟ مطلب؟ فلیٹ میں شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف مٹی، گرد و غبار، لائٹس آف تھیں، فریج تک بند پڑا تھا۔ اور پھر بیڈ روم میں انہیں حمیرہ اصغر کی لاش ملی۔ یا اللہ، یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ اتنے مہینے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے زیادہ، آپ کہیں، چونکا دینے والا پہلو ہے۔ فورینزک رپورٹ جب آئی تو اس کے مطابق موت کا اندازہ اکتوبر 2024 کا لگایا گیا۔ اکتوبر 2024؟ جی، یعنی ان کا جسم تقریباً 8 سے 10 مہینے تک اسی فلیٹ میں رہا۔ 8 سے 10 مہینے؟ اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی خبر لینے والا نہیں۔ ناقابل یقین۔ پولیس نے کیا کہا؟ تحقیقات میں کیا نکلا؟ کوئی جرم کا شبہ تھا؟ پولیس کی جو ابتدائی رپورٹ تھی اس میں کسی قسم کے تشدد یا زبردستی کے شواہد نہیں ملے۔ اچھا۔ یہ دروازے اندر سے بند تھے، جسم پر کوئی زخم یا مزاحمت کے نشانات بھی نہیں تھے۔ تو موت کی وجہ کیا بتائی گئی؟ حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل تھا، کیونکہ لاش کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، لیکن اندازہ یہی تھا کہ یا تو تبھی موت ہوئی ہے یا پھر شاید اوور ڈوز کا معاملہ ہو، لیکن یہ غیر مصدقہ ہے۔ اور ان کے گھر والوں کا، خاندان کا کیا رد عمل رہا؟ شروع میں جو خبریں آئیں ان کے مطابق خاندان میں ایک طرح کی خاموشی تھی۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی تھیں کہ وہ لاش وصول کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ اوہ۔ لیکن بعد میں پھر ان کے بھائی نے لاہور لے جا کر ان کی تدفین کی۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے نا، ایک طرف لاکھوں لوگ آپ کو آن لائن جانتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسری طرف حقیقی دنیا میں آپ مہینوں غائب رہیں اور کسی کو احساس تک نہ ہو۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دور کی شہرت اور حقیقی انسانی تعلق، اس کے بیچ کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سیلیبریٹی بن جانا، یہ آن لائن مقبولیت ہی سب کچھ ہے؟ یا ہم ان چمکتے چہروں کو بس تب تک ہی یاد رکھتے ہیں جب تک وہ ہماری اسکرین پر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی المناک مثال ہے اس بات کی
کہ ظاہری کامیابی کے پیچھے کتنی گہری تنہائی چھپی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جس نے شاید دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، وہ خود شاید سب سے زیادہ تنہا تھی۔ ایک ستارہ جو بس یوں ہی بغیر کسی آہٹ کے بجھ گیا۔ جیسے ماخذ میں لکھا ہے، آج حمیرہ اصغر کا فلیٹ خالی ہے، مگر اس کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے۔ شاید ہر اس شخص کے لیے جو خود کو تنہا پاتا ہے یا جسے لگتا ہے کہ دنیا اسے صرف اس کی چمک کی وجہ سے جانتی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اس چکا چوند روشنیوں والی دنیا میں کیا ہم واقعی ان ستاروں کی خبر رکھ پاتے ہیں جو آہستہ آہستہ اندھیروں میں کہیں گم ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے